آج ہم خدا کے کلام کا مطالعہ عنوان عید پینتیکست کے دن روح القدس کا نزول کے تحت کرتے ہیں۔ اعمال 2 باب 1 آیت سے دیکھتے ہیں۔ جب عید پینتیکست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ 2000 سال پہلے آج اس وقت پر رسول مرکز کے بالاخانہ میں جمع تھے اور پینتیکست کی مقدس عید منائی۔ جب عید پینتیکست کا دن آیا تو آسمان سے زور کی آندھی کے سناٹے کی طرح روح القدس آیا اور ان میں سے ہر ایک پر ٹھہر گیا۔ آگ کے شعلہ کی سی زبانوں جیسے روح القدس کے ذریعے ہر ایک کو ایک مخلص اور پرجوش دل بخشا گیا۔ اس وقت سے تقریباً 3000 یا 5000 لوگ ایک دن میں خدا کے پاس آئے۔ وہ دن جب خوشخبری کی منادی کا عظیم کام سامریا اور زمین کی انتہا تک شروع ہوا تھا، آج یعنی پینتیکست کا دن تھا۔ پرانے عہد نامے میں یہ دن ہفتوں کی عید کہلاتا تھا، اور نئے عہد نامے میں یہ پینتیکست کا دن کہلاتا ہے۔ اخبار 23 باب کھولتے ہیں اور ہفتوں کی عید کے بارے میں تعلیم دیکھتے ہیں۔ اخبار 23 باب 15 آیت، اور تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ گے۔ یہ کون سا دن تھا؟ یہ پہلے پھلوں کی عید یا جی اٹھنے کا دن تھا۔ اس لیے یسوع مسیح سبت کے دوسرے دن مردوں میں سے یعنی سوئے ہوئوں میں سے پہلے پھل کے طور پر جی اٹھے تھے، کیا ایسا نہیں؟ اور تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ گے گننا شروع کرنا جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائیں۔ پورے 7 ہفتوں کو گننے کے لیے ہم 7 کو 7 سے ضرب دیں تو حاصل 49 ہوتا ہے۔ 16 آیت، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا، تب تم خداوند کے لیے نذر کی نئی قربانی گزراننا۔ جب ہم لفظ پینتیکست کا مفہوم دیکھیں تو اس کا مطلب 50 ہے۔ اس لیے پینتیکست کا دن ایسی عید نہیں تھی جس کا آغاز نئے عہد نامے کے وقتوں میں ہوا تھا۔ تو پھر یہ کب سے منائی جاتی تھی؟ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خدا کی شریعت کا حصہ تھی جو کہ 3500 سال پہلے موسیٰ کے زمانے سے منائی جاتی تھی۔ نئے عہد نامے میں خدا نے پینتیکست کے دن کی نبوت کو پورا کیا تھا۔ پرانا عہد نامہ عکس ہے اور نیا عہد نامہ اس کی حقیقت ہے۔ پرانے عہد نامے میں خدا کے کلمات کے جفت کلمات نئے عہد نامے میں ہیں اور یوں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بناتے ہیں۔ 16 آیت سے دیکھتے ہیں، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا، تب تم خداوند کے لیے نذر کی نئی قربانی گزراننا۔ 17 آیت، تم اپنے گھروں میں سے ایفا کے 2/2 حصے کے وزن کے میدا کے 2 گردے ہلانے کی قربانی کے لیے لے آنا، وہ خمیر کے ساتھ پکائے جائیں تاکہ خداوند کے لیے پہلے پھل ٹھہرے۔ یہ دن ان کے ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لانے کے دن سے 50واں دن ہے، جو کہ جی اٹھنے کے دن سے 50واں دن یعنی آج پینتیکست کا دن ہے۔ پرانے عہد نامے کی سب عیدوں کی تاریخوں کے حوالے سے خدا نے موسیٰ کی شریعت میں پیشتر ہی مقرر کر دیا تھا کہ انہیں یہ عیدیں کب منانی چاہیے۔ عید کے مقررہ وقت کے مطابق نئے عہد نامے میں خدا نے پہلی برسات کا پاکرو ابتدائی کلیسیا کے مقدسین پر 50ویں دن نازل کیا تھا۔ تو پھر کیوں خدا نے پینتیکست پر روح القدس بخشا تھا؟ پینتیکست کے دن پر روح القدس بخشنے کے لیے اعمال 1 باب سے خدا کی مرضی اور وجہ معلوم کرتے ہیں۔ اعمال 1 باب 6 آیت سے، بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے پوچھا کہ آئے خداوند،
کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، یہ کہا گیا ہے کہ جب روح القدس نازل ہوگا تو خدا پر اعتقاد رکھنے والے خدا کے فرزند قوت پائیں گے، تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ مرکز کے بالا خانہ میں 10 دنوں تک روح القدس کے لیے خدا سے ان کی پرخلوص دعائیں 35 کے دن پر پہلی برسات کے روح القدس کے نزول کی صورت میں قبول ہوئیں۔ سامریہ اور زمین کی انتہا تک مسیح کی گواہی دینے والے گواہوں کے طور پر ان کی زندگی کا آغاز اس 35 کے دن سے ہوا تھا، جب خدا کے لوگوں نے گواہوں کے طور پر اپنی زندگیوں کا آغاز کیا تو خدا نے انہیں روح القدس کا شاندار اختیار اور برکات بخشی۔ کیا خدا نے نہیں بخشی؟ اعمال 2 باب 41 آیت دوبارہ دیکھتے ہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ خدا کے ان کلمات کے مطابق قوت پانے کے بعد، یعنی پہلے سے کہیں زیادہ، روح القدس کی شاندار قوت اب رسولوں اور خدا کے سب لوگوں کے ساتھ تھی۔ 41 آیت، پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز کتنے اور مل گئے؟ 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ اس وقت تک صرف 120 لوگ جمع تھے، لیکن خدا نے اسی روز 3000 اور ملا دیے۔ پینتیکوست کے ذریعے خدا نے کلیسیا کو فوری بڑھنے کی اجازت دی۔ یہ محض 3000 لوگوں کا ایک روز میں ملنا نہیں تھا، بلکہ اس وقت سے منادی شروع ہوئی۔ کیا ایسا نہیں؟ جب پطرس کھڑا ہوا اور خدا کا کلام سنایا تو 3000 آدمیوں نے فضل پایا اور بہت متاثر ہوئے۔ ان کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ اپنی توبہ کے وسیلے خدا کی طرف لوٹنے کے قابل ہوئے۔ تو پھر اس زمانے میں خدا نے ہمیں اپنا روح القدس کیوں بخشا تھا؟ کیا خدا نے ہمیں قوت اور قابلیت نہیں دی تھی کہ ہم اس قسم کے کام کو پورا کر سکیں؟ حزقیل 3 باب 16 آیت سے دیکھتے ہیں، اور 7 دن کے بعد خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے آدم زاد، میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا، بس تو میرے منہ کا کلام سن اور میری طرف سے ان کو آگاہ کر دے۔ آخرکار خدا نے روح القدس نازل کیا تاکہ ہم لوگوں کی توبہ کو رہنمائی کرتے ہوئے دنیا کو آگاہ کر سکیں۔ کیا خدا نے نہیں کیا؟ جس طرح سے یسوع کو مصلوب کیا گیا، رومی سپاہیوں نے گھسیٹا اور سردار کاہنوں کے نوکروں نے گرفتار کیا، یہ سب دیکھ کر شاگرد انتہائی خوف زدہ تھے۔ جب بھی وہ جمع ہوتے اور خفیہ طور پر ملتے تو دروازے بند رکھتے تھے تاکہ کوئی اور اندر نہ آ سکے۔ تاہم شاگرد یسوع کے جی اٹھنے کی قوت اور 40 دنوں کے بعد یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کے جلال کے گواہ تھے۔ اس نے شاگردوں کے دلوں کو بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ اس کے فوراً بعد اس کلام کے مطابق کہ یہ قسم صرف دعا سے نکل سکتی ہے، شاگرد 10 دنوں تک دعا کرتے رہے اور ان کی دعائیں بخور کے دھوئیں کی مانند آسمان میں خدا کے تخت تک پہنچی۔ سامری اور زمین کی انتہا تک بطور گواہوں کے مسیح کی گواہی دینے کے لیے خدا نے بغیر کسی حد کے قابلیت اور قوت نازل کی۔ چونکہ قوت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے منادی کی تو کلام سننے والے لوگوں کے دل وسیع کھل گئے تھے، اور خدا کے فضل کا شاندار کام یہ ہوا کہ 3000 اور 5000 لوگ خدا کو لوٹ آئے۔ اس کا آغاز اسی دن یعنی پینتیکوست کے دن سے ہوا تھا۔ جیسا کہ ہم صرف 1 ارب لوگوں کو ہی نہیں بلکہ 7.7 ارب لوگوں کو منادی کر رہے ہیں، تو پینتیکوست کہلائے جانے والی اس عید میں واقعی ایک اہم مفہوم موجود ہے، کیسا نہیں؟
हिजकिय्याल 3 बाब 17 आयत में लिखा है कि 17절의 말씀 가운데 आए आदमजाद, मैंने तुझे बनी इसराइल का निगहबान मुकर्रर किया, 너는 내 बस तू मेरे मुंह का कलाम सुन और मेरी तरफ से उनको आगाह कर दे। 배우치라고 했습니다. देखते हैं कि 18 आयत में खुदा ने उन्हें कैसे आगाह किया था। जब मैं शरीर से कहूं कि तू यकीनन मरेगा और तू उसे आगाह ना करे और शरीर से ना कहे कि वो अपनी बुरी रविश से खबरदार हो ताकि वो उससे बाज आकर अपनी जान बचाए, तो वो शरीर अपनी शरारत में मरेगा, लेकिन मैं उसके खून की बाज पुर्स तुझसे करूंगा। हमें अच्छी तरह उन हालात को समझना चाहिए जिनमें हम हैं और जहां हम खड़े हैं। क्यों खुदा ने रूहुल कुद्स नाजिल किया था? क्यों खुदा ने हमें ये ईदें मनाने की इजाजत दी थी? आखिर में अगर हम उन्हें ना बचाएं तो खुदा उनके खून की बाजपुर्स हमसे करेंगे। 19 आयत, लेकिन अगर तूने शरीर को आगाह कर दिया और वो अपनी शरारत और अपनी बुरी रविश से बाज ना आया, तो वो अपनी बदकिरदारी में मरेगा, पर तूने अपनी जान को बचा लिया। हमें ये समझाते हुए कि अगर कोई कबूल नहीं करता तो वो उसकी गलती है, ना कि मुनादी करने वालों की, खुदा हम पर हमारा खास काम उजागर कर रहे हैं। दुनिया की तौबा और निजात को रहनुमाई करने की गर्ज से खुदा ने हमें वो खास काम सिखाया है जिसे हमें बतौर नूर के फर्जंद और बतौर नूर के आसमानी लश्कर के करना है। ज़बूर 19 खोलते हैं और मालूम करते हैं कि खुदा का ये कलाम कहाँ तक पहुँचेगा अगर हम खुदा के गवाहों और निगहबानों के तौर पर इस खास काम को करें। ज़बूर 19 एक आयत, आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। न बोलना है, न कलाम, न उनकी आवाज सुनाई देती है। उनका सुर सारी जमीन पर और उनका कलाम कहाँ तक, दुनिया की इंतहा तक पहुंचा है। यहाँ ये लिखा है कि ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ खुदा के कलाम की मुनादी नहीं हुई, और ये तमाम जमीन पर यानी दुनिया की इंतहा तक पहुंचेगा। जब खुदा का कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचता है तो मुनादी करने वाले उन्हें कहाँ आने को कहते हैं? सयून को वापस आओ। हमें उन्हें ये कहते हुए निजात के बारे में आगाह करना चाहिए कि सयून में आओ जहां खुदा रहते हैं। चूंकि खुदा ने कहा कि उनका कलाम जमीन की इंतहा तक पहुंचेगा, तो हम किताब मुकद्दस की नबूवत से फरार हासिल नहीं कर सकते। क्या हम कर सकते हैं? यिर्मयाह 4 बाब 5 आयत से देखते हैं, यहूदा में इश्तिहार दो और यरूशलेम में इसकी मुनादी करो और कहो कि तुम मुल्क में नरसिंगा फूंको। बुलंद आवाज से पुकारो और कहो कि जमा हो के हसीन शहरों में चले। तुम सयून ही में झंडा खड़ा करो, पनाह लेने को भागो और देर ना करो। हमें कैसे सयून को जाना चाहिए? हमें बिल्कुल हिचकिचाना या देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि जल्द सयून को भागना है, क्योंकि खुदा सयून में रहते हैं और सयून में हमारे बादशाह के तौर पर हुकूमत करते हैं और सयून में अपने फर्जंदों के गुनाह माफ करते हैं। खुदा ने हमें सयून में जमा होने को कहा इस उम्मीद से कि हमें जल्दी सयून को भागना चाहिए और गुनाहों की माफी और निजात हासिल करनी चाहिए। यशायाह 33 बाब 20 आयत से देखते हैं, हमारी ईदगाह सयून पर नजर कर, तेरी आंखें यरूशलेम को देखेंगी जो सलामती का मुकाम है, बल्कि ऐसा खैमा जो हिलाया ना जाएगा, जिसकी मेखों में से एक भी उखाड़ी ना जाएगी और उसकी डोरियों में से एक भी तोड़ी ना जाएगी, बल्कि वहां जुल जलाल खुदावंद। कहाँ खुदा हमारे साथ होंगे? यकीनन ये सयून है। इसलिए जब हम सब कौमों को खुशखबरी की मुनादी करें तो हमें कहना चाहिए कि खुदा बाप और खुदा माँ पर एतकाद रखते हुए जो सयून में हैं और गुनाहों की माफी हासिल करते हुए आओ हम सयून को लौटकर इकट्ठे निजात की राह पर चलें। 21 आयत से दोबारा देखते हैं,
بلکہ وہاں ذوالجلال خداوند بڑی بڑی ندیوں اور نہروں کے بدلے ہماری گنجائش کے لیے آپ موجود ہوگا کہ وہاں ڈانٹ کی کوئی کشتی نہ جائے گی اور نہ شاندار جہازوں کا گزر اس میں ہوگا، کیونکہ خداوند ہمارا حاکم ہے، خداوند ہمارا شریعت دینے والا ہے، خداوند ہمارا بادشاہ ہے، وہی ہم کو کیا کرے گا؟ بچائے گا۔ 23 آیت سے جاری رکھتے ہیں، تیری رسیاں ڈھیلی ہیں، لوگ مستول کی چول کو مضبوط نہ کر سکے، وہ بادبان نہ پھیلا سکے، سو لوٹ کا وافر مال تقسیم کیا گیا، لنگڑے بھی غنیمت پر قابض ہو گئے۔ وہاں کے باشندوں، دوسرے الفاظ میں سیون کے باشندوں میں بھی کوئی نہ کہے گا کہ میں بیمار ہوں، اور ان کے گناہ بخشے جائیں گے۔ چونکہ نجات کا ایسا فضل اور برکات وہاں مل سکتی ہیں، اس لیے دیر کیے بغیر سیون میں جمع ہو۔ جو کوئی نجات اور گناہوں کی معافی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ آئے اور سیون میں رہنے والے خدا سے ملے۔ کیا یہی وہ راہ نہیں جس سے ہمیں انہیں آگاہ کرنا چاہیے اور سچائی کو سمجھنے میں ان کی مدد کرنی چاہیے؟ بیٹے کے زمانے میں شاگردوں نے پینتیکست کے دن نازل ہونے والے پہلی برسات کے روح القدس کے ذریعے سب لوگوں کو یہ کہتے ہوئے منادی کی تھی کہ یسوع مسیح کے پاس آؤ جو ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اسی طرح اب اس روح القدس کے آخری زمانے میں ہمیں سارے دل سے یہ کہتے ہوئے منادی کرنی چاہیے کہ روح اور دلہن کے پاس آؤ جو روح القدس کے زمانے کے نجات دہندہ ہیں۔ آؤ اور گناہوں کی معافی، نجات اور ہمیشہ کی زندگی کی برکات حاصل کرو، اور حتیٰ کہ خدا باپ اور خدا ماں سے ملو۔ کیا ہمیں ایسے زور سے پکارنا نہیں چاہیے؟ حزقیل نبی کے مطابق اس کام کو اب ہم کس کی جانب سے کر رہے ہیں؟ ہم خدا کی جانب سے اس کام کو کر رہے ہیں۔ مکاشفہ 22 باب سے دیکھتے ہیں، مکاشفہ 22 باب 17 آیت، اور روح اور دلہن کہتی ہیں آ۔ جب روح اور دلہن جو کہ خدا باپ اور خدا ماں ہیں نے کہا، تو انہوں نے تمام بنی آدم کو کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا آ۔ آ اس کلام پر توکل کرتے ہوئے جب ہم ساری دنیا کے لوگوں کو منادی کرتے ہیں، تو کیا یہ باپ اور ماں کی طرف سے انہیں دعوت دینا نہیں ہے؟ کیا اس خبر کی منادی دنیا کے تمام 7.7 ارب لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے؟ جب ہم ایسے خوشخبری کی منادی کریں تو ہماری منادی کے نتیجے میں انبیاء نے کیا کہا تھا؟ یرمیہ 3 باب 17 آیت سے دیکھتے ہیں، اس وقت یروشلم خداوند کا تخت کہلائے گا، اور اس میں یعنی یروشلم میں سب قومیں خداوند کے نام سے کیا ہوں گی؟ جمع ہوں گی۔ جب روح اور دلہن جو کہ ہماری آسمانی یروشلم ماں ہے کہتی ہیں آ، تو سب قومیں وہاں جمع ہوں گی۔ یروشلم میں سب قومیں خداوند کے نام سے جمع ہوں گی، اور وہ پھر اپنے برے دل کی سختی کی پیروی نہ کریں گے۔ ان ایام میں یہودا کا گھرانہ اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ چلے گا، وہ مل کر شمال کے ملک میں سے، اس ملک میں جسے میں نے تمہارے باپ دادا کو میراث میں دیا، آئیں گے۔ توبہ کے ذریعے خدا کے فرزند جو باپ اور ماں کو لوٹ آئے تھے ہرگز دوبارہ یروشلم کو نہ چھوڑیں گے، بلکہ ابدی جلال اور آسمان کی بادشاہی کی طرف قدم ملا کر چلیں گے۔ اس وقت آخری خوشخبری کا خدا کا کام اختتام کو پہنچے گا، صحیح؟ خدا نے ہمیں یہ قابلیت اور نعمتیں بخشی ہیں تاکہ ہم پینتیکوست کے دن پر دیے گئے پچھلی برسات کے روح القدس سے یہ امید رکھ سکیں اور خدا کے کام کو انجام دیں۔ روحانی نعمتیں جو ہم نے حاصل کی ہیں ان کے ذریعے آئے ہم سب سامریہ اور زمین کی انتہا تک منادی کریں۔ یسایہ 60 باب 1 آیت سے دیکھتے ہیں، اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا۔ کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی امتوں پر، لیکن خداوند تجھ پر طالع ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا، اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی۔ اور سلاطین کے بارے میں کیا؟ سلاطین آئیں گے اور تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے۔ خدا نے پیشتر ہی تمام بنی آدم اور زمین کے نظاموں کو ایسے بنایا تھا تاکہ جیسے ہی ہم ان پر نور چمکائیں وہ سب آئیں گے۔
تو پھر آئے ہم اس رول قدس سے جو ہم نے حاصل کیا ہے اس کے ذریعے خوشخبری کی منادی کرتے ہوئے ایمان میں پختگی سے قائم رہیں۔ 8절의 말씀 8 آیت، یہ کون ہے جو بادل کی طرح اڑے چلے آتے ہیں اور جیسے کبوتر اپنی کابو کی طرف؟ وہ سب بازوں پر اٹھائے جا کر اڑتے ہوئے واپس آتے ہیں۔ تقریباً 2700 سال پہلے یسایہ نبی نے آخری آسمانی مقدسین کا منظر بیان کیا تھا کہ وہ یروشلم ہماری آسمانی ماں کی باہوں میں لوٹیں گے۔ آیات چھوڑتے ہوئے 20 آیت سے دیکھتے ہیں، تیرا سورج پھر کبھی نہ ڈھلے گا اور تیرے چاند کو زوال نہ ہوگا، کیونکہ خداوند تیرا ابدی نور ہوگا اور تیرے ماتم کے دن ختم ہو جائیں گے، اور تیرے لوگ سب کے سب راست باز ہوں گے، وہ ابد تک ملک کے وارث ہوں گے، یعنی میری لگائی ہوئی شاخ اور میری دستکاری ٹھہریں گے تاکہ میرا جلال ظاہر ہو۔ سب سے چھوٹا 1000 ہو جائے گا اور سب سے حقیر ایک زبردست قوم۔ میں خداوند عین وقت پر یہ سب کچھ جلد کروں گا۔ جیسے خدا نے پینتیکوست کے دن پر پہلی برسات کا رول قدس بخشا تھا اور پھر دوبارہ اس آخری زمانے میں پچھلی برسات کا رول قدس بخشا ہے، تو ہمیں فقط اس حقیقت پر خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی بجائے ایک کام ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ خدا نے کسی وجہ سے ہم پر رول قدس نازل کیا ہے۔ خدا ہمیں قوت سے ملوث کرتے ہیں اور ہمیں صلاحیتیں بخشتے ہیں تاکہ ہم خدا کے لیے کام کر سکیں۔ جو محنت کرتے ہیں خدا ہمیشہ انہیں اسے پورا کرنے کی قابلیت بخشتے ہیں۔ اس لیے خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے ہمیں خدا کے علاوہ کسی اور پر توکل نہیں کرنا چاہیے۔ جو کام کرتے ہیں ان کے لیے خدا نے کہا کہ وہ یقیناً انہیں قابلیت عطا کریں گے۔ اگر آپ کام ہی نہیں کر رہے تو پھر بیلچہ کس کام کا یا کدال کس کام کا؟ سب اوزار ضروری ہیں اس کارکن کے لیے جسے ان کی ضرورت ہے۔ اسی طرح رول قدس کا فضل اور رول قدس کی قابلیت ان کے لیے اہم ہے جو کام کرتے ہیں۔ اس لیے جب تک ہم کام کریں خدا ہمیں وہ سب بخشیں گے۔ خوشخبری کی منادی کے دوران کبھی کبھار ہمیں شاید مختلف مشکلات کا سامنا ہوتا ہے یا اپنے ماحول کے باعث منادی کرنے میں ہچکچاتے ہیں، تاہم ہمیں اپنے ماحول سے ہرگز مغلوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کبھی مصیبتیں، دکھ یا کسی قسم کی مشکلات ہم پر آتی ہیں تو پھر ایک کام ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سب فرض کریں آپ کے پاس پانی سے بھرا ایک گلاس ہے۔ اگر آپ گلاس میں ایک مٹھی نمک ڈال دیں اور سارا نمک حل ہو جائے تو پانی کا ذائقہ کیسا ہوگا؟ یہ بہت زیادہ نمکین ہوگا، کیسا نہیں؟ لیکن اس بار گلاس استعمال نہ کریں بلکہ ایک مختلف برتن استعمال کریں۔ اگر آپ نمک کی وہی مقدار ایک بڑی جھیل میں ڈالیں اور سارا نمک حل ہو جائے تو پھر جھیل کے پانی کا ذائقہ کیسا ہوگا؟ کیا آپ نمکینی چکھ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ نہیں چکھ سکتے۔ جب بھی ہم خوشخبری کے دوران مشکل کا سامنا کرتے ہیں تو اگر ہم کم ایمان کے ساتھ تنگ ذہن ہوں تو یہ مٹھی بھر نمک کی طرح شدید نمکین لگتا ہے۔ تاہم جھیل کی طرح اگر ہم کھلے ذہن کے مالک ہوں تو چاہے ہمارے بیرونی حالات ہمارے لیے کتنی ہی رکاوٹ بنے، وہ ہم پر کسی طرح اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ چونکہ پہلی برسات کا رول قدس حاصل کرنے والے رسول اس ذہنیت کے ساتھ منادی کرتے تھے، حتیٰ کہ فریسی اور شرع کے عالموں نے ستایا اور یہاں تک کہ انہیں قید میں ڈال کر ان کی منادی میں رکاوٹ ڈالی۔ چاہے کتنی ہی مشکلات اور تکلیفیں ان پر آئیں، انہوں نے منادی کرنا نہیں روکا۔ جب کبھی وہ جمع ہوتے وہ خلوص دل سے دعا کرتے اور مستعدی سے کلام کا مطالعہ کرتے تھے، اور مسیح جس نے کہا سامریہ اور زمین کی انتہا تک منادی کرو، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہر ایک نے اپنے آپ کو کلام کی منادی کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ گو 3000 اور 5000 ایک دن میں ان میں مل گئے تھے۔
یہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ انہیں کوئی مشکلات یا پریشانیاں نہیں تھیں۔ 우리가 اس آخری زمانہ میں رہتے ہوئے اور خوشخبری کی منادی کرتے ہوئے ہم اعتقاد رکھیں 오순절을 کہ 통해서 پینتیکوست کے دن پر خدا کا عطا کردہ روح القدس 바로 우리의 믿음의 یقیناً ہمارے دلوں کو زیادہ بڑا ایمان رکھنے کے لیے وسیع کرے گا، 우리 앞에 اور اگر چاہے لاکھوں حالات 여건과 ہماری منادی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں، 수만 가지가 있다 하더라도 پر زبور 19 میں خدا کے وعدے کے مطابق خدا کا کلام کہاں تک پہنچے گا؟ 약속했습니까? یہ زمین کی انتہا تک پہنچے گا۔ اس لیے اس مقدس پینتیکوست کی عید کے ذریعے صرف خدا کے وعدے پر توکل کرتے ہوئے ہمیں پختہ عزم کرنا چاہیے 각오와 اور سامریہ اور زمین کی انتہا تک خوشخبری کی منادی کرنی چاہیے، 좋겠습니다. یہ امید کرتے ہوئے کہ آپ سب نے اس پینتیکوست کے دن پر روح القدس کی بکثرت برکات حاصل کی ہیں۔ میں واز کو ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔